ڈاکٹر محبوب صاحب. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والوں تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. ہمارا موضوع جو ہم اس روزے کے آخری لمحات میں بیان کرنے جا رہے ہیں بہت عظیم موضوع ہے اور بہت فضیلتوں کا موضوع ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. درود کا معنی کیا ہے؟ درود کا معنی اگر پوچھا جائے کسی سے کہ آپ پر درود بھیجنا، تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے؟ اگر آپ کہا جائے کہ آپ پر درود بھیجنا، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے؟ ہاں جی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیج. کیا معنی؟ سلام. دیکھیے میں صرف اس سوال اس لیے کیا ہے کہ ہم بعض اوقات بہت سے الفاظ ہیں جو زبان سے بار بار کہتے ہیں، لیکن اگر ہم سے اس کا معنی پوچھیں تو بعض اوقات ہمیں معنی پتہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا معنی جو ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے معنی آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ہاں ذکر خیر کرے، آپ کی تعریفیں کرے. تو اللہ کی طرف سے کسی بندے پر صلات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کسی بندے پر درود کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریفیں کرے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی رحمت ہے، تو اگر رحمت ہوا تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس میں اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے. تو اگر صلات کا معنی بھی رحمت کر دیا تو پھر رحمت اور رحمت ہے، معنی تو نہ ہوا. اس لیے رحمت بھی ہے آپ کے اوپر، رحمت بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کی تعریفیں کرنا، اور کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ تعریفوں کا لائق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور نبی کریم علیہ السلام ان کا ہمارے اوپر وہ حق ہے کہ جو اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اگر حق ہے اس سے بڑھ کر تو صرف خالق کا ہے، اللہ کا ہے، لیکن کسی مخلوق کا اگر سب سے بڑا ہم پر حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ حق کیوں ہے اتنا بڑا؟ آج ہم اس مسجد میں ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں اور جنتوں کے امیدوار ہیں، رمضان کے مبارک دن گزار رہے ہیں، اس کے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس کے ذریعے سے ملی ہیں؟ مسلمان کیوں ہیں؟ کس کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر اس مسجد میں ہے، ان مسجدوں کو آنے کی تعلیم ہم کو کس نے دی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر روزے رکھ رہے ہیں، ان روزوں کا حکم ہم کو کس نے سنایا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہمیں آخرت کے جنتوں کی امید ہے تو وہ ہمیں راستہ کس نے دکھایا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے اور کتنا بڑا حق ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی وجہ سے، اگر مومن ہیں تو آپ کی وجہ سے، اگر کوئی عبادت نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی بتائے ہوئے طریقے سے، اگر جنتوں کی امید ہے تو آپ کے بتائے ہوئے رستے سے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ مسلمان ہوتے، نہ ایمان پر ہوتے، نہ ان مسجدوں کی طرف آتے اور نہ کوئی عبادتوں کی توفیق ہوتی۔ اسی لیے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے ان میں سے، مومنوں میں سے، انہی میں سے رسول بھیجا کہ جو ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب و سنت کی، ان کی تربیت کرتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ پوری گمراہی میں تھے۔ اگر ہم ان باتوں پر تھوڑا غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے، اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا، آپ کے رسول بن کے آنے کا ذکر کیا تو اس کو احسان جتلانے کے نام سے ذکر کیا۔ حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی نعمتوں سے، قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، کہیں بھی اللہ نے کسی نعمت کو ذکر کرتے ہوئے احسان جتلانے کا ذکر نہیں کیا، نام بھی لیا۔ اگر احسان جتلانے کی بات کی ہے تو صرف دو جگہوں پر، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن کر آنے پر، اور دوسرا جو لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، ہدایت کی نعمت سے نوازا، اور وہ ہدایت کی نعمت بھی کہاں سے ملتی ہے، کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں آپ کے حق کو پہچاننا چاہیے، آپ کی عظمت کو جاننا چاہیے، لیکن آپ کی عظمت کون سی ہے، آپ کا حق کیا ہے؟ آپ کا حق وہی ہے جو آپ نے خود بیان فرمایا ہے۔ ہم کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حیثیتیں کہ جو ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور آپ پر ایمان کے حوالے سے ہمیشہ ان پر ہمارا یقین و ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں حیثیتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ گمراہ ہوئے۔ کافروں نے آپ کی جب یہ حیثیت نہ جانی تو آپ کو جھٹلا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، آپ تو ہمارے جیسے صرف انسان ہے، بس اپنے جیسے انسان کو ہم کیسے مانیں؟ اور کچھ دوسرے لوگ کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو مانا، لیکن آپ کے اللہ کا بندہ ہونے کا انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں ہی، آپ کو اللہ بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا اور کیا کچھ کر دیا۔ اس لیے یہ ہے آپ کا مقام جسے ہمیں جاننا چاہیے، جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اچھا، آپ کے حقوق بہت سارے ہیں، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی سنت پر چلنا، آپ کی سنت کو سیکھنا جاننا، یہ سارے آپ کے حقوق ہیں۔ آپ سے محبت کرنا کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے،
کہ جس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان مومن نہیں ہے. اور اسی طرح آپ کے حقوق میں سے بہت بڑا حق جو ہے آپ پر درود و سلام بھیجنا، جو آپ کی محبت کا حقیقت میں تقاضا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجنا، جس کا ہم نے شروع کیا وہ بھی کہ درود بھیجنے کا معنی جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام بھیج، ان پر درود بھیج کے معنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عرش پر اپنے فرشتوں کے ہاں تعریفیں بیان کرے، اور اس سے بڑھ کر کسی بندے کے لیے کوئی مقام نہیں ہے کہ رب کائنات اپنے عرش پر فرشتوں کے ہاں اس بندے کی تعریفیں بیان کرے. یہ ہے جو آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ پیش کر سکتے ہو آپ. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بار بار درود پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس سے پہلے بلکہ ہمیں جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور آپ پر سلام بھیجو. اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کے فائدے کتنے ہیں؟ بہت بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے گناہوں کو بخش دیتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے آپ کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، آپ کے کاموں کو سنوار دیتا ہے. آپ کے ایک صحابی جن کا نام ابی بن کعب ہے پوچھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا کروں تو آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ آپ میں جتنا چاہو. کہتے کہ اگر ایک حصہ درود ہو تو اس سے دعا ہو. آپ باتیں کہ زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. کہنے لگے کہ اگر 2 حصے درود ہو جائے ایک حصہ دعا ہو، آپ باتیں کہ زیادہ کرو اور اچھا ہے. کہنے لگے کہ اگر پھر میں سارا ہی درود ہی پڑھتا رہوں، حدیث کو مجھ سے ذکر کیا ہم نے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، کہ کہتے ہیں کہ اگر میں دعا صرف درود ہی پڑھتا رہوں، کچھ اللہ سے نہ مانگوں، آپ باتیں کہ اگر تم یہ کر لیتے ہو تو پھر تو جو تمہاری ضرورت حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. جو تم نے دعا کر کے مانگنا تھا وہ بھی تم کو مل جائے گا بغیر تمہارے مانگے، اور تیرے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی. یہ بھائیوں آپ پر درود پڑھنے کا عظیم فائدہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، غم چھٹ جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اور ایک بار ہم درود پڑھتے ہیں اللہ درود پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بها 10، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اس مرتبہ اور کیا چاہیے بھائی؟ پھر یہ بھی کہ درود آپ کے اوپر پڑھنا آپ کی محبت کی دلیل ہے، آپ کی محبت کی نشانی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا تحفہ آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے. آپ پر درود پڑھنا آپ کی سنت پر عمل ہے کہ جس کا آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے. آپ پر درود پڑھنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ جس کے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. اور بہت بڑے اس کے دنیا آخرت کے فائدے ہیں. اور دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو اس کے لیے بھی درود کی ضرورت ہے. بعض روایتوں میں ہے اس وقت تک دعا آسمان سے نیچے رہتی ہے جب تک درود نہیں پڑھا جاتا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. دعا کی قبولیت کی شرط رکھنی ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ درود کیسے پڑھیں. کچھ شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہر مومن اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور اسی محبت کی وجہ سے آپ پر درود بھی پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود ہم سے چھڑا کر اپنے من گھڑت درود دیے گئے ہیں. ہاں یہ باتیں سمجھ نہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عبادت قبول کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. جو عبادت اللہ کے حکم کے مطابق نہیں وہ عبادت بھائیوں قابل قبول نہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ درود بھیجنا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے تو تبھی قبول ہوگی جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. تو چنانچہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ پر درود بھیجیں درود پڑھیں تو کیسے پڑھیں کیا کہیں؟ آپ فرمایا کہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے یہ درود ہمیں خود سکھایا. نمازوں میں پڑھیں, نمازوں کے علاوہ عام حالات میں بھی یہ درود پڑھیں. یہ ہے وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. اور بعض دوسری روایتوں میں اگر اتنا لمبا درود پڑھنے کا وقت نہ ہو, فرصت نہ ہو, تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد اس طرح کے الفاظ بھی ثابت ہیں. لیکن بات میں یہ کرنے لگا تھا آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود ہم سے چھڑا کر اس کی جگہ پر اپنے من گھڑت درود ہم کو بتائے گئے ہیں. کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یہ درود رکھی ہے, درود تاج ہے, درود ہزارہ ہے, درود تنجینہ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے دیے ہوئے ہیں. اور یہ اپنی طرف سے من گھڑت ہیں, اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے نہیں ہیں. اور نہ کہ صرف بھائیوں من گھڑت ہیں بلکہ ان درودوں کے اندر ایسے الفاظ ڈالے گئے ہیں کہ جو شرک ہیں وہ شرک جو اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے ہیں. باقاعدہ سوچی سمجھی ایک سازش ہمارے مسلمانوں کے خلاف کہ تاکہ ہم نیکی کرنے کو کریں لیکن نیکی اللہ کی قبول نہ ہو, بجائے نیکی کرنے کے بلکہ گناہ ہو جائے. کیا خیال ہے ایک آدمی اگر ایسے الفاظ کہتا ہے جو شرکی الفاظ ہیں کہ اللہ ایسے الفاظ کو قبول کرے, اللہ ایسے الفاظ کو گوارا کرے گا بلکہ برداشت کرے گا کہ جو شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے. افسوس کہ آج درود کے نام سے ہمیں اس طرح کے شرک سکھائے جاتے ہیں, شرک الفاظ ڈالے ہوئے ہیں. اور ہم سبھی اس بات پر ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہتر طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے کہ کس کا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو کیا ممکن ہے کہ آپ کے سکھائے ہوئے درود سے بہتر نہیں کسی کا درود ہو؟ تو بھائیوں آپ کے سکھائے ہوئے درود سے بہتر کسی کا درود نہیں ہے. تو یہاں ہمیں دوسری بات یہ بھی پتہ چلی, پہلے ہم نے سیکھا کہ آپ سے آپ کا درود بھیجنے کا معنی کیا ہے, دوسرا اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے کتنے بڑے اجر اور ثواب ہیں, اور تیسرا کہ درود کیسے بھیجا جائے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود بھیجا جائے, اپنی طرف سے درود نہ گھڑے جائیں اور لوگوں کے من گھڑت درود نہ پڑھے جائیں. چوتھی چیز درود کب پڑھا جائے تو اس کا وقت خاص ہے. ہاں آپ فرماتے ہیں کہ کسی وقت نہیں, دن رات میں, اور جس کو آپ سے سچی محبت ہے, ہاں دنیا میں سے آپ کو کسی سے اگر سچی محبت ہوتی ہے, کسی سے بڑا پیار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ ہر وقت اس کا ذکر کرتے, اس کا نام لیتے ہو. کوئی ملتا ہے, کوئی دوست ملتا ہے, کوئی آپ اسی کی باتیں کرتے ہو, ہے نا ایسی بات. تو اگر آپ سے سچی محبت ہے تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر درود جاری رہے, ہر وقت زبان پر درود جاری رہے. اور خاص طور پر جمعہ کے دن اور رات میں آپ کا فرمان ہے صلو علیہ حیث ما کنتم, کہ جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھو. فاکثروا علیہ من الصلاۃ فی یوم الجمعۃ و لیلتها, اور سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو جمعہ کے دن میں اور اس کی رات میں. ویسے تو ہر وقت پڑھنا چاہیے لیکن جمعہ کا دن اور رات یہ خاص طور پر آپ کا درود پڑھنے کا اہتمام کیا جائے.
تو یہ ہے درود پڑھنے کے حوالے سے. اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے آپ پر درود پڑھنے کا. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود کا کوئی وقت خاص نہیں ہے. چھٹی چیز کیا درود پڑھتے ہوئے اس کی تعداد مقرر کی جائے. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد ذکر کی ہے جس طرح کہ صبح اور شام کے اذکار میں ہے کہ 10 مرتبہ آپ کو درود پڑھنا. صبح شام کے اذکار میں جانتے ہیں نا, ان کو سیکھنا چاہیے. اس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی حفاظت ہے بندے کے لیے اور بہت بڑا ثواب ہے. اس میں صبح شام کے اذکار میں آپ کا درود بھی ہے اور اس میں 10 مرتبہ آپ کو درود پڑھنے کا حکم دیا. صبح کے اذکار میں, شام کے اذکار میں 10 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا. تو جہاں پر تو آپ کی تعلیم ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اتنی بار درود پڑھو, وہاں پر تو ٹھیک اتنی تعداد سے پڑھے. ورنہ بھائی یہ ہے کہ بغیر تعداد مقرر کیے جتنا پڑھ سکتے ہو, 5 بار, 10 مرتبہ, 20 مرتبہ, 100 مرتبہ, 200, جتنا پڑھ سکتے ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعداد مقرر نہیں کی تو پھر ہمارا بھی فرق ہوتا ہے کہ کوئی تعداد مقرر نہ کرے. تاریخ ہو رہا ہے تو آخر میں چونکہ آپ سرفت کا درود کے حوالے سے بات چل رہی ہے, آپ پر ہم درود بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے, اللہ ہماری تعلیم کو قبول فرما لے, اللہ ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز لے. اللہ ہم کو رمضان میں نیک بندی کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں لیلۃ القدر پانے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ جنہوں نے ایمان اور نیکی کی نیت سے لیلۃ القدر کو پائے ہوں اور اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہو. اللہ تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تو ہر رمضان کی ہر رات کو جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو اپنانے کی توفیق دے. وہ محبت ہمیں پر اپنانے کی توفیق دے کہ جو آپ کی سنت پر چلنے, آپ کی اتباع کرنے اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو ہمیں اس پر چلنے کی توفیق حاصل ہو جائے. اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دے, ہماری آخرت کو بہتر بنا دے. اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کی بیماریوں کو شفا عطا کر دے. اگر کوئی تندرست ہے اللہ ان کی تندرستی کو دور کر کے ان کو خوشحال بنا دے. اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ہمیں دنیا آخرت کے ہر طرح کی برائیوں سے نوازے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.